میں ادھر درود پڑھوں ادھر فرشتہ میرا نام نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دے، ہیں نہ صرف میرا نام، میرے والد کا نام بھی پیش کرے، ھذا فلان ابن فلان۔ اب بتاؤ، جو ایک بار درود پاک پڑھے تو ایک بار فرشتہ نبی پاک کی بارگاہ میں نام لے، 100 بار درود پڑھے روزانہ، 100 بار نام لیا جائے، تو بتائیں اور کیا چاہیے کہ میں درود پڑھتا رہوں اور میرا ذکر دربار مصطفیٰ میں ہوتا رہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک اور حدیث پاک بھی ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ اگر خاتمہ ایمان والا نہیں، جتنے حج کر لیں، جتنے عمرے کر لیں، جتنی نمازیں پڑھ لیں، جتنے روزے رکھ لیں، اگر ایمان لے کر نہیں گئے تو سب برباد ہو جائے گا۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ The most precious thing، سب سے قیمتی چیز جو میرے اور آپ کے پاس ہے وہ میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ کون ڈسکس کرتا ہے، کون فکر کرتا ہے، کون معلومات کرتا ہے کہ جناب بتائیے ایمان کیسے حفاظت میں رہے گا، کیسے سیکیور رہے گا؟ کوئی ایسا کام تو نہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جو ایمان چھن جانے کا سبب بنے۔ Nobody care، نہ بات ہوتی ہے، نہ فکر ہوتی ہے، نہ خیال ہوتا ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولیاء کرام کے بھی سردار ہیں نا۔ آپ کیا کہا کرتے؟ آپ کہتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے گا۔ یہ فکر، یہ خیال، یہ ٹینشن ہمارے بزرگوں کو تھی۔ ہمیں ٹینشن کاروبار، پیسوں کی، دنیا کی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کو جس طرح حسد نے برباد کر رکھا ہے، انگریزی میں سے جیلسی کہتے ہیں، جس سے حسد کیا جائے وہ محسود ہے، جو حسد کرتا ہے وہ حاسد ہے۔ اور یہ اتنا برا عمل ہے، یہ اتنی بری بیماری ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں فرماتے ہیں حسد سے بچو۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ عزت دینے والا کون ہے؟ دولت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ جب سب دینے والا اللہ ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے کہ اسے کیوں ملا؟ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ حسد کرنے والا اللہ پر اعتراض کر رہا ہے، اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے۔ اللہ تو نے اسے کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ اللہ کی مرضی جسے چاہے عطا فرمائے، وہ خالق، وہ مالک۔ کہتے ہیں بڑے نیند نہیں آتی، ٹینشن میں رہتا ہوں، بہت سوچتا ہوں۔ جو بے سکون ہے نا دنیا میں، جو مجھے سن رہا ہے، چیک کر لو کہیں کسی کا حسد تو نہیں پال لیا۔ جب دل میں حسد ہونا، انسان کو سکون نہیں رہتا ہے، اسے نیند نہیں آتی ہے، کیونکہ وہ دوسرے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ اللہ اسے ترقی دیتا رہتا ہے، اسے ٹینشن ہوتی رہتی ہے۔ تو دوسرے کی ترقیوں میں خوش ہونا سیکھیں۔ سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ دوسروں کا بھلا سوچے، اللہ آپ کا بھلا کر دے گا۔ کبھی زندگی میں کوئی کاروبار آپ جیسا کر لے، آپ جیسی آئٹم لے آئے، آپ جیسی فیکٹری لگا لے، آپ جیسی دکان کھول لے، ٹینشن نہ لو۔ اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ اسے بھی عطا فرمائے۔ دعا کرے اللہ اسے بھی نواز اور مجھے بھی نواز دے۔ کسی کے لیے کوئی کھڈا کھودتا ہے نا، وہ خود جا کر اس میں گر جاتا ہے۔ ہمارا ایک اور پرابلم کیا ہے کہ ہم لوگوں کی نعمتوں پر نظر رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں۔ یہ کبھی بھی ریس ختم نہیں ہوگی۔ آپ لاکھ پتی تھے تو آپ کو کروڑ پتی بننے کا شوق تھا، آج کروڑ پتی بن گئے، آپ کو ارب پتی نظر آ رہے ہیں۔ اور آگے آپ اچھی سے اچھی گاڑی لے لیں، تھوڑی دیر کے بعد سگنل پر اس سے اچھی گاڑی آپ کے برابر میں کھڑی ہوگی اور آپ دیکھ کے کہیں گے یار میں اب یہ لینی ہے۔ یہ کبھی ریس ختم نہیں ہوگی، آپ ٹینشن میں ہی رہیں گے۔ نعمتوں میں اپنے سے کم لوگوں کو دیکھیں اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والے لوگوں کو دیکھیں، آپ ہمیشہ پرسکون رہیں گے، آپ کو کبھی ٹینشن نہیں ہوگی۔ اللہ نے جو دیا ہے اس پر شکر کریں اور اللہ کی بارگاہ میں بار بار عرض کریں کہ مالک تیری مہربانی، تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے۔ آپ ریلیکس ہو جائیں گے۔ آپ کریں نا مقابلہ، کمپٹیشن کرنا ہے تو کیجئے نیکیوں میں۔
اچھا وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اب میں بھی پڑھ کے دکھاؤں گا۔ اچھا وہ قرآن بھی پڑھتا ہے روزانہ، ارے اب تو میں روز قرآن پڑھوں گا۔ اچھا وہ کاروبار کرنے کے ساتھ ساتھ دین کا کام بھی کر رہا ہے، میں بھی اب دین کا کام کروں گا۔ ہمیں لینڈ کروزر والا دیکھ کر ٹینشن ہو جاتی ہے میری لینڈ کروزر کب ہوگی، تہجد والے کو دیکھ کر ٹینشن کیوں نہیں ہوتی کہ میں تہجد گزار کب بنوں گا، اس کو دیکھ کر خیال نہیں آتا کہ یہ جنت کی طرف جا رہا ہے، میں پیچھے رہ گیا۔ پیسے ہیں تو عیاشیوں میں آگے نہیں بڑھنا ہے، پیسے ہیں تو گناہوں میں آگے نہیں بڑھنا ہے۔ آج لوگ یہ کرتے ہیں کہ پیسے تھوڑے تھے تو گناہ تھوڑے تھے، پیسے بڑھتے گئے تو گناہ بھی بڑھتے گئے۔ عجیب ہماری تھنکنگ ہے۔ ہونا کیا چاہیے بتاؤ نا؟ اللہ عطائیں بڑھائے، ہم سجدے بڑھائیں، ہم شکر بڑھائیں، ہم صدقے بڑھائیں، مگر ہوتا یہ ہے وہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم خطائیں بڑھاتے ہیں، ہم نافرمانیاں بڑھاتے ہیں۔ کسی کے بارے میں پازیٹو سوچنا ہی نہیں ہے، یہ نقصان ہی لاتی ہے، یہ بربادی ہی لاتی ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ ہم کیوں لوگوں کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں؟ یہاں تو حال یہ کوئی نماز پڑھے تو لوگ کہتے ہیں دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، عمرے پہ گیا نا یہ بھی جناب لوگوں کو دکھانے کے لیے، ارے وہ اللہ کے گھر گیا، تم بدگمانی کر کے گناہ کر رہے ہو، حرام کر رہے ہو۔ ایک ہے حسن زن، گمان 2 قسم کے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، اچھا گمان پازیٹو یا نیگیٹو جس کو بدگمانی کہتے ہیں۔ حسن زن بہت اچھی چیز ہے، بلکہ ایک آدھ جملہ یاد کر لو، حسن زن میں کوئی شر نہیں ہے اور بدگمانی میں کوئی خیر نہیں ہے۔ حسن زن کا عادی بنے، پازیٹو سوچے۔ کسی کو فون کیا، ہمارا ضروری کام ہے یا پیسے نکلتے ہیں، فون نہیں اٹھایا اس نے، پہلا خیال دل میں کیا آیا؟ اب تھوڑی اٹھائے گا، مطلب نکل گیا نا، اب فون تھوڑی اٹھائے گا۔ آپ اگر سو رہے ہو تو کیا فون اٹھا لیتے ہیں؟ واش روم میں ہو تو کیا فون اٹھا لیتے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، فون اٹھاتے نہیں؟ اٹھا سکتے۔ جب آپ کچھ کیفیات میں فون نہیں اٹھا سکتے تو امیجن کریں وہ بھی اسی کیفیت میں ہوگا۔ حسن زن کیوں نہیں لاتے؟ اتنا عجیب معاملہ ہے۔ ہمارے سامنے بیٹھ کے کوئی تسبیح پڑھے نا مارکیٹ کے اندر، ٹوپی ووپی لگانا شروع کر دے بیچارہ نیا نیا نمازی، ہاں بھائی آپ کو وظیفہ لے کر آیا ہے، جب بھی دکان پہ اس کے گاہک جا رہے ہوتے ہیں۔ کمال ہے یار، وہ اللہ رسول کا ہو سکتا ہے کسی بیان میں ہی سن لیا ہو کہ درود پاک پڑھنا چاہیے اس لیے تسبیح لے لی، وہ دکان پہ بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کون سا وظیفہ پڑھ رہا ہے، میری دکان کی طرف رک کر کے پھونکتا رہتا ہے۔ وہ وظیفے کر کے مرتبے پڑھ رہے ہیں اس کے، اور آپ کی بدگمانی کر کے گناہ بڑھ رہے۔ دنیا میں کئی گناہ ہوتے نا، اس کے لیے پارٹنر چاہیے، جھوٹ بولنے کے لیے کوئی دوسرا بندہ چاہیے نا، بندہ جھوٹ بولے گا کس کے ساتھ؟ بد نگاہی کے لیے معاذ اللہ کسی کو دیکھے گا، مگر بدگمانی ایسا گناہ ہے کہ جس کے لیے کوئی پارٹنر نہیں چاہیے، بندہ اکیلے ہی سوچتا رہے، کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچتا رہے اور گناہوں کا میٹر چلتا رہتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ کہیں ہم تو بدگمانی نہیں کرتے، کہیں ہم تو کسی کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچتے، پازیٹو سوچے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کو روتا دیکھو نا، اللہ کی بارگاہ میں کوئی رو رہا ہے تو تم بھی رونا شروع کر دو۔ ایک بار میں نے ایک رونے والے شخص کے بارے میں بدگمانی کی تھی کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، دکھانے کے لیے رو رہا ہے، 1 سال کے لیے رونے کی لذت مجھ سے چھین لی گئی۔ پتہ نہیں کس کس عبادت سے محروم ہو گئے ہوں کسی کے بارے میں بدگمانی کر کے۔ کچھ لوگ تو اتنے بدگمان ہیں، اتنی ٹینشن ہے ان سے، تو یوں سمجھیں یعنی ایسے لوگ بھی ہیں بیچارے، پھر میں سوچتا ہوں کبھی کبھی وہ خود کتنی ٹینشن میں ہوتے ہوں گے، فلاں آگے کیوں بیٹھا تو فلاں پیچھے کیوں بیٹھا، تو مجھے ہاتھ کیوں نہیں پکڑ کے بٹھایا گیا، مجھے، ارے یار ان کن چکروں میں پڑ گئے ہو بھائی، تھوڑی سی زندگی انجوائے کرو، ریلیکس رہو، بدگمانیاں چھوڑ دیں۔ آپ دوسروں کے بارے میں نیگیٹو اپروچ نکال دیں اپنے دل سے، ورنہ آپ خود ہی پریشان رہیں گے۔ خدا را ان گناہوں بھرے معاملات سے اپنے آپ کو نکالیں۔ سبحان اللہ، what a beautiful religion we have، کتنا شاندار مذہب ہے ہمارا۔ مذہب ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ایسے کام بھی نہ کرو کہ تم سے لوگ حسد کرنے لگے ہیں، اپنے آپ کو ایسے کاموں سے بھی بچاؤ کہ لوگ اس گناہ میں مبتلا ہوں۔ اپنے بھائیوں سے محبت کرو نا تاکہ وہ گناہ نہ کریں، اور ایسے کام نہ کرو کہ لوگ بدگمانی کریں۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، 2 صحابہ گزرے، دیکھ کر آگے چلے گئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس بلایا، کہا سنو یہ میری زوجہ ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں حضور کیا ہم آپ کے بارے میں کوئی نیگیٹو سوچیں گے، بدگمانی کریں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے،
ہر چیز ضروری ہے شیئر کرنا. ٹھیک ہے آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے، لیکن ضروری ہے اپنے بیڈ روم کی تصاویر ساری دنیا کو دکھانا کہ آج نیا بیڈ لیا ہے، اس کے اندر یہ مساجر بھی لے لیا ہے. بس دنیا سے لائکس چاہیے، 10 لائک ملیں گے، 12 نظریں بھی ملیں گی بھائی. پھر خود ہی مولوی صاحب کو ڈھونڈ رہے ہو کہ تعویذ دے دے، طبیعت خراب ہو گئی ہے، بچے سارے بیمار ہو گئے ہیں، خود ہی نظریں لگوائیں آپ نے، خود ہی لوگوں کو اپنی نعمتیں بتائیں. تو ان کاموں سے بچو کہ جس کے ذریعے لوگ آپ سے حسد کریں اور جس کے ذریعے نظر لگے. جو آج میں نے کھانا بھی ہے نا وہ بھی پہلے پوسٹ کر رہا ہے، کھانا پیٹ میں بعد میں جائے گا، پہلے فیس بک پہ جائے گا. اپنی ڈشیں لگائیں گے، آج فیملی کے ساتھ فلاں جگہ گھومنے گیا ہوں، آج فلاں ریسٹورنٹ میں فوراً چیک ان کرنا ہے، آج یہ والی گاڑی لی ہے. تھوڑے پیسے دکھانے زیادہ ہیں. اللہ کے بندوں، جو پرانے پیسے والے تھے نا وہ ہمیں شروع سے سمجھاتے تھے کہ نعمتوں کا اتنا زیادہ بھی اظہار نہیں ہونا چاہیے. اتنی زیادہ جس کو کہتے ہیں شو آف، یہ حسد کروا دے گا، آپ کو نظر لگوا دے گا. اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. میں نہیں کہتا اچھا گھر نہ لیں، اچھے کپڑے نہ پہنے، لیکن روز ہی گھڑی چینج کرنا، ہر 2 مہینے بعد موبائل چینج کرنا، ہر تھوڑے دنوں بعد گاڑی چینج کرنا، ایک گھر کے بعد دوسرا گھر بنانا، پھر توڑ کے پھر بنانا. ارے بھائی ٹھیک ہے آپ کے پاس پیسے ہیں، اور یہ کر آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ دنیا کی نظریں لگیں گی، حسد ہو جائے گا. یہ ایکسٹرا پیسے خرچ کرنے سے بہتر نہیں ہے جنت کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو نا، انشاءاللہ آخرت میں خزانہ ملے گا، ادھر بھی محل ملے گا. تو یہ وہ غلطیاں ہیں جو آج کی قوم کر رہی ہے. سنو پہلے بزنس مین کیسے ہوتے تھے. ایک شخص ایک کپڑے کے تاجر کے پاس گیا، جا کر کہتا ہے حضرت مجھے ایک کپڑا چاہیے، آپ کے پاس ہے؟ کہا بالکل ہے. کہا اتنا اتنا دے دیں؟ کہا بھائی بات سنو، مسئلہ یہ ہے جو کپڑا تم مانگ رہے ہو میرے پاس تو ہے، لیکن سامنے میرے بھائی کی دکان ہے، میری آج صبح سے بڑی اچھی سیل ہو گئی ہے، صبح سے دیکھ رہا ہوں وہ فارغ بیٹھا ہے، جا کر اس سے لے لو تاکہ آج اس کی بھی سیل ہو جائے. یہ اسلام ہے، دوسروں کا بھلا سوچنا اسلام ہے. ہمیں آ کر کوئی بتا دے نا پہلے فلاں فیکٹری وزٹ کر کے آیا ہوں، پہلے 10 منٹ تو اس فیکٹری کی برائی بیان کریں گے، پھر اپنی پروڈکٹ دکھائیں گے. اللہ کے بندو اس سے کاروبار نہیں ہوتا. آپ کسی کو کتنا بھی نیچا دکھانے کی کوشش کریں، جو اس کے نصیب میں ہے وہ اسے مل کر رہے گا، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ملے گا. ایک جملہ آج یاد کر کے چلے جاؤ کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں ہے وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. اللہ کے وعدوں پر یقین رکھو. کوئی دوست آ کر بتائے نا یار نئی گاڑی لی ہے، ارے کیا زبردست گاڑی، کلر بھی بہت اچھا ہے، ارے ماڈل بھی زبردست ہے، ویری گڈ. جیسے ہی وہ نکلا سود کے پیسوں سے لی ہوگی. تمہیں کیوں پرابلم ہے یار؟ اللہ نے دینا ہے اس کو اور دے گا. گناہ آپ کو مل گیا، تکلیف آپ کو مل گئی، ٹینشن آپ نے لے لی. نکالو اپنے دلوں سے ان بیماریوں کو، اور یقین کریں اگر یہ دل حسد سے پاک ہو گئے نا، اگر یہ دل بدگمانی سے پاک ہو گئے، ہماری لائف پرسکون ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. یاد رکھو عبادت کا نور جو ہے نا وہ گناہوں کی ظلمت کے ساتھ نہیں ملے گا. پہلے یہ صاف کرنا ہوگا. پیالہ دھوتے ہو نا پینے سے پہلے گلاس، تو پہلے دل کو ان گندگیوں سے پاک کریں، پھر دیکھیں ہر سجدہ آپ کی معرفت الہی میں اضافہ کرے گا. آپ تلاوت کریں گے آپ کے آنسو بہنے لگیں گے، آپ دعا کریں گے آپ کی رکت طاری ہو جائے گی، آپ اللہ کی عبادت کریں گے آپ کو ذوق ملنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ دل صاف ہو چکا ہوگا، یہ گندگیاں دور ہو چکی ہوں گی. غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. آمین. کیا کسی کے انتقال کا سن کر ہم نے کبھی سوچا کہ میرا بھی انتقال ہونے والا ہے؟ ہمیں موت نصیحت کے لیے کافی ہے نا. یہ تو وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مہر تھی اس کے اوپر یہ عربی میں لکھا ہوا تھا نا، کفا بالموتی، موت نصیحت کے لیے کافی ہے. اب جس نے موت کا پیغام سن کر کسی اور کی انتقال کی تو خبر ملتی ہے، لیکن ہم اس کو سیریس نہیں لیتے. کئی غم جو ڈپریشن کے اور ٹینشن کے اور اس طرح کے 1000 قسم کے پریشانیوں کا شکار ہے نا، اگر یہ غم آخرت اپنے اوپر اوڑھ لینا تو یہ غم آخرت ان کو دنیا کے کئی غموں سے نجات دلا کر بادلوں میں اڑائے گا. بادلوں میں انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے گا. آپ کر کے تو دیکھیں، تجربہ تو کر کے دیکھیں. یہ ہے نا لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کا ذکر کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے. اور جو دن بھر میں روزانہ کی بنیاد پر 20 دفعہ موت کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ اسے مرنے پر شہادت کا رتبہ عطا فرمائے. سبحان اللہ. اللہ کی توفیق سے ہی بندہ اچھے کام کر سکتا ہے.
آپ بھی یہ کریں, آپ بھی پرسکون رہیں گے. واہ تم کسی کے مسائل حل کرو, اللہ تمہارے مسائل حل کرے گا. سبحان تم کسی پر رحم کرو, اللہ تم پر رحم کرے گا. تم کسی کی حاجتیں پوری کرو, اللہ تمہاری حاجتیں پوری فرما دے گا. تم کسی کے لیے اچھا کرو, اللہ تمہارے لیے بھی اچھا کرے گا. بزرگ تھے, بڑے پریشان رہتے تھے, ان کو کافی مسائل تھے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے ان مسائل کو اپنے گھر والوں کے ساتھ, فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کیوں نہیں کر لیتے؟ فرمایا کہ میرے ان مسائل کا حل میرے گھر والوں کے پاس نہیں ہے. اگر میں اپنے گھر والوں سے ان مسائل کو ڈسکس کرتا ہوں تو مجھ سمیت میرے گھر والے بھی پریشان ہو جائیں گے, اور جب سب پریشان ہو جائیں گے تو میری پریشانی میں اضافہ ہوگا, کمی تو نہیں ہوگی. بعضوں کی عادت ہوتی ہے اپنے مسائل کو گھر میں ڈسکس کرتے ہیں, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. فار ایگزامپل, آپ کا آفس کے اندر پرابلم ہے, آپ کی دکان کا پرابلم ہے, آپ کے بچوں کی امی یا آپ کے چھوٹے بچے ڈیفینیٹلی یہ آپ کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. وہ روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے پکڑ پکڑ کے گاہک کو نہیں لائیں گے کہ ہمارے ابو آج کل بہت پریشان ہے, ذرا یار سودا یہاں سے لے لو, بات یہیں سے کر لو. میرا کوئی ساتھ نہیں دیتا. ساتھ دینے والے لوگ ہوتے ہیں, ساتھ لے کر چلنا ہے نا, یہ ایک فن ہے. کئی لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی چلتا نہیں ہے, معذرت کے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں. ساتھ لے کر چلنا ایک فن ہے. کئی لوگ اکیلے ہیں, ان کو ساتھ لے کر چلنا نہیں آتا, اور ان کی حرکتوں اور عادتوں کی وجہ سے ان کے ساتھ کوئی ساتھ نہیں چلتا, جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں. ایک آدمی نے, ایک شخص سے اپنی بیماری ڈسکس کی, خلیل بھائی بیماری ڈسکس کی, تو آپ کو یہ بیماری ہے, وہ سیریس بیماری ہو گئی آپ کو. میرے دوست کے بھائی کا ہوئی تھی, مر گیا تھا, بہت افسوس ہوا یار آپ کی بیماری کا سن کر, بہت افسوس ہوا, بہت تکلیف ہوتی ہے اس میں. چلو اللہ آپ کو ہمت دے, میرے لیے کوئی کام ہو تو بتائے گا. اگلے نے کہا کہ آئندہ آئیے گا مت میرے پاس, ٹھیک ہے. کسی اور سے ڈسکس کرنے سے مسئلے کا حل نہیں ہوتا, بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی مسئلے کا شکار ہو جاتا ہے. گھر میں جب گھر میں پھر پینک پھیلتا ہے نا, تو آپ کے پرابلم میں وہ اضافہ کرے گا, کمی نہیں کرے گا. آپ کی بچوں کی امی نارمل تھی, لیکن جب آپ نے اس کو ٹینشن دے دیا, پریشانی دے دی, تو اب وہ پریڈ بھی گرا رہی ہے, وہ سالن بھی گرا رہی ہے, کیونکہ اس کو گھبراہٹ ہو گئی. گھبراہٹ.com گھر میں شروع ہو جائے نا, تو پھر یہ ویب سائٹ بڑی عجیب ہوتی ہے. وزن بڑھانا جو ہے نا, یہ آسان ترین کام ہے. وزن گھٹانا جو ہے نا, یہ مشکل ترین کام ہے. جیسے کہ گھر کے خرچے بڑھانا ہے نا, یہ آسان ہے, گھر کے خرچے گھٹانا مشکل ہے. تو بس یوں سمجھو کہ گھر کے خرچے کم کرنے کی میں آپ کو ٹارگیٹ دوں, تو اس سے مشکل ٹارگیٹ ہے اپنے وزن کو کم کرنا. اس میں بڑا نفس کو مارنا پڑتا ہے, بڑا نفس مارنا پڑتا ہے. ایک شخص کسی کی عیادت کے لیے گئے, تو میں نے بیمار تھے وہ, تو جو عیادت کے لیے گئے تھے نا, ان کو بیمار حضرت نے کہا کہ آپ دعا کریں, تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں دعا کروں, دعا آپ کرو. آپ جس مضطرب قلب کے ساتھ دعا کرو گے نا, وہ دعا جلدی قبول ہوگی. تو مضطرب قلب والے سے دعا کروانی چاہیے, یعنی بے چین غمزدہ جو دل والا ہوتا ہے نا, اس سے دعا کروایا کرے. محبوب کی چاہت اور اپنی چاہت قربان کر دو گے تو خوش رہو گے. اللہ, اور اللہ سے محبت کرو. اللہ نے تمہارے لیے جو چاہا نا, اسی چاہت کو چاہ لو. اللہ, واہ واہ, ایسے خوش رہیں گے کہ بس بیان سے باہر ہے. اللہ, جس کو ہمارے کہا نا, جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھنوں میں چن لے پاواں. دنیا کو کون چھوڑنا چاہے گا؟ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت ہوا اور آپ کی زوجہ رو رہی تھی, تو ارشاد فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ کہا آپ کے جانے کا غم رولا رہا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ غم کس بات کا؟ کل بلال اپنے آقا اور صحابہ سے ملے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جن کی چاہتیں اس طرح کنورٹ ہو جاتی ہے نا, تو وہ کئی غموں سے نکل جاتے ہیں. میں نے جگہ پڑھا تھا, جسے غم آخرت مل جائے نا, وہ دنیا کے غموں سے بچا لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. جس کا قد چھوٹا ہے وہ یہ دیکھے کہ بعضوں کی آنکھیں نہیں ہیں, بعضوں کے منہ عجیب و غریب ہیں, بعضوں کے ہاضمے برباد ہو گئے, بعضوں کے پاؤں نہیں ہے, ہاتھ نہیں ہے, بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی.
تو اگلا بولے یار یہ چھوٹے قد پر تو اکتفا کر لیتے، یار یہ بڑی مسئلے کی بات ہو گئی. صحیح. تو ان کو دیکھے جو اس سے زیادہ کمزور ہیں، ٹھیک تو ہے. اس کو اپنے چھوٹے قد پر بھی صبر آ جائے گا، ہمت ہے. بارگاہ میں عرض ہے کہ کسی بندے کا انتقال 15 رمضان المبارک کو ہو تو اس کا صدقہ فطر دے سکتے ہیں؟ اس پر صدقہ فطر تو واجب ہوا بھی نہیں نا، 15 رمضان کو نہیں ہوتا. عید الفطر کو صبح صادق کے وقت اگر وہ صاحب نصاب ہو، شرائط پائے جائیں، تب صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے. بلا وجہ مال ضائع کرنا یہ حرام. اب وہ مال چاہے کھانے کی صورت میں کوئی ضائع کرے، یا پیسوں کی صورت میں ضائع کرے، کپڑوں کی صورت میں ضائع کرے، پھلوں کی صورت میں ضائع کرے، کسی بھی صورت میں اگر مال ضائع کرنا پایا گیا اور یہ جان بوجھ کر اپنی طرف سے کسی نے ایسا کیا تو گناہ گار ہے. 7.5 ارب کے آس پاس دنیا کی پاپولیشن بتائی جاتی ہے، دنیا کی آبادی. اور ریسرچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اناج مہیا کیا ہے نا دنیا میں لوگوں کے لیے، وہ 12 ارب لوگوں کو کافی ہے. اس کے باوجود تقریباً دنیا میں 2 ارب ایسے لوگ ہیں جن کو کھانا نہیں ملتا یا جو بھوکے رہ جاتے ہیں، اور تقریباً 3-3.5 ارب کے آس پاس کا کھانا دنیا بھر میں ضائع کیا جاتا ہے. نماز ہو یا غیر نماز، مرد کے لیے یہ ہے کہ سنت پائنچے ٹخنے سے اوپر ہوں، اور نماز اس طرح پڑھنا کہ ٹخنے چھپ رہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے. اگر تکبر سے نیچے لٹکا رہا ہے تو مکروہ تحریمی ہے. اب اس کو اڑسنا، گھرسنا یا پائنچوں کو فولڈ کرنا نماز کے لیے، تو یہ نماز اس سے مکروہ تحریمی ہوگی. جب سورج نکل آتا ہے تو اس کے کم از کم 20 منٹ بعد، 20 سے 25 منٹ بعد اشراق پڑھ سکتے ہیں، اور اشراق کے فوراً بعد چاشت بھی پڑھ سکتے ہیں. البتہ بہتر یہ کہ سورج گرم ہو جائے اس وقت چاشت پڑھی جائے. اوابین، یہ مغرب کے 3 فرض پڑھنے کے بعد 6 رکعت پڑھی جائے تو 2 سنتیں اور 4 نفلیں، یہ سب اوابین کی نماز کہلاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اپنا منافع کسی کو نہیں بتانا چاہیے، نظر لگ جاتی ہے. ایسا کہنا کیسا؟ صحیح، نظر تو لگ سکتی ہے، نظر کا لگنا حق ہے. جھوٹ نہ بولے. کوئی پوچھے تو اس کو محبت سے، پیار سے مطلب ترکیب بنا لے، بس اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے، دعا کرے. اگر نفع بتا بھی دیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ نظر لگ ہی جائے، لیکن لوگ ڈرتے ہیں مطلب بتاتے ہوئے. اچھا ہے، مطلب کوئی حرج نہیں. امام جب اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ اکبر، جیسے امام بر کہنا، تب ہم اپنی تکبیر شروع کریں. اور اگر امام نے اللہ اکبر پوری کہہ لی، اب تکبیر شروع کی، تب بھی حرج نہیں ہے. لیکن بر سے پہلے شروع نہ کریں کہ وہ رسک ہے کہ امام سے پہلے اگر ہماری اللہ اکبر پوری ہو گئی، تکبیر تحریمہ کی شروع کی تکبیر کی، تو نماز نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے ہی فرمایا، اے آدم، میں اپنے نبی کو جناب محمد الرسول اللہ کو نہ بناتا تو نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ سورج بناتا، نہ تارے بناتا، نہ جنت بناتا، نہ دوزخ بناتا. یہ ساری محفل سجائی گئی ہے سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے. عورت کا فتنہ ہم سب کو اس سے بچنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نفس و شیطان کے واروں سے بچائے. اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. جو شریعت نے جائز راستے بتائے بس وہیں تک محدود رہیں. پہلے جناب یہ فرینڈ شپ اور یہ جو چکر چلتے ہیں، آخر کار وہ تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتے ہیں. کائنات میں صبح قیامت تک، حدیث پاک کا مضمون ہے، جب تک خون ناحق ہوگا، جب تک قتل ہوتے رہیں گے، ان سب کا گناہ قابیل کو ملے گا، کیونکہ زمین پر قتل کی ابتدا اس نے کی ہے. اس حدیث سے سیکھنے کو کیا ملا کہ گناہ جاریہ جو ہوتے ہیں نا، انوینشن جو کرتے ہیں لوگ غلط کاموں کی، وہ دنیا سے چلے جائیں ان کو وہ گناہ ملتا رہتا ہے. آخر کار کسی دوست نے ہی غلط لائن پہ لگایا. جواری کیسے بنتا ہے آدمی؟
گھر سے نہیں سیکھتا یہ چیزیں. سوچے وہ لوگ جو خود غلط کام کر کر دوسروں کو بھی غلط کام پر لگاتے ہیں, خود حرام کام کر کے دوسروں کو بھی حرام کا طریقہ بتاتے ہیں. مرنا نہیں ہے, ہم چلے جائیں گے دنیا سے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نسل در نسل گناہ چلتا رہے اور سب عذاب آپ کو قبر میں ملتا رہے. میں رہوں نہ رہوں, روز مجھے قبر میں ثواب کا تحفہ ملتا رہے. اللہ کرے کسی کو نمازی بنا جاؤں. کسی کو بتانا ہے تو نماز کا طریقہ بتاؤ نا, درود پاک کی فضیلت بتاؤ, قرآن کا سلیقہ بتاؤ, ماں باپ کا ادب سکھاؤ. کوئی ایسا کام کرے زندگی میں, اللہ نے مال دیا ہے تو اپنے مال سے کوئی ایسا کام کر جائیں, کوئی مسجد, کوئی مدرسہ, کوئی کنواں, کوئی درخت. صدقہ جاریہ کے بڑے طریقے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. سردیوں کے دن ہے, کبھی آپ نے بھی بون فائر کیا ہوگا, لکڑیاں جمع کر کے آگ لگائیں, کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد لکڑیاں ختم, چورا چورا خاک ود ان فیو منٹس. بڑی مشکل سے روزے رکھے, نمازیں پڑھی, ویسے ہی مشکل آج کے دور میں نیکیاں کرنا, صدقے دیے, روزے رکھے, اور یہ ساری نیکیاں جمع کر کے حسد کر کے آگ لگا دے. ایک بہن شادی کر کے سخی ہے اور دوسری بہن کے گھر میں پرابلم ہے, اس کو اس بہن سے حسد ہو جائے گا. بھائی بھائی کو حسد ہو جاتا ہے, کیوں ترقی کر رہا ہے, میں پیچھے رہ گیا. ساتھ نوکری کرنے والے کہتے ہیں سیٹ کی چاپلوسی کرتا ہے اس لیے اس کا گریڈ بڑھ گیا ہے, اس لیے تنخواہ بڑھ گئی ہے. ارے اللہ اسے نواز رہا ہے. یہاں تو اتنا برا حال ہے کہ کوئی حج پر چلا جائے, عمرے پر 2 بار چلا جائے, زمانے کے پیسے دینے, دیکھو بھائی عمرے کر رہا ہے, حج کر رہا ہے. ارے وہ جانے, اس کا رب جانے. آپ کون ہوتے پرابلم کریٹ کرنے والے, ٹینشن لینے والے؟ حسد کہتے کس کو ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف جیلسی؟ حسد اس بات کو کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی نعمت ملے اور بندہ یہ تمنا کرے کہ یہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے. اچھا چھن کر نہ ملے تو کم از کم اس کی تو برباد ہو جائے. یہ حرام, جہنم میں لے جانے والا کام. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسد ایمان کو اس طرح برباد کرتا ہے جیسے سرکہ شہد کو برباد کرتا ہے. کبھی سرکہ ڈالے شہد میں, نہ سرکہ بچے گا نہ شہد بچے گا, ختم. آج حسد کس کے دل میں نہیں ہے؟ آج بھائی کو بھائی سے حسد ہے, دوست کو دوست سے حسد ہے. سوچیے. لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثل کوئی شے نہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کوئی چیز نہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی طرح نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی نہیں ہے, اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی مثل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کوئی نہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جیسا نہیں ہے. یہ بنیادی چیز ہے کہ جس کا ذہن میں ہونا یہ ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اور اس کا بیان سورہ اخلاص کے اندر موجود ہے, قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے. اسی طرح جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہے لا الہ الا اللہ, کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے, یعنی ایک اللہ ہی معبود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے.